بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 10 غزوہ بدر۔ یہ جنگ صرف دو لشکروں کے درمیان نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا پہلا بڑا معرکہ تھا۔ ایک طرف قریش کی طاقتور فوج تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کی قلیل لیکن باہمت جماعت۔ اس جنگ نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ مکہ کے قریش نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ بدر کی طرف نکلے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ مہاجرین اور انصار سب نے وفاداری کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ جنگ سے پہلے کی رات مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ بدر کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار میدان میں آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا اور کفار کے جنگجوؤں کو پچھاڑ دیا۔ یہ جنگ کا آغاز تھا اور مسلمانوں میں جوش بڑھ گیا۔ جب جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سفید لباس میں فرشتے دشمنوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ بدر میں قریش کو زبردست شکست ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جس کے مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کچھ قیدیوں کو فدیہ دے کے رہا کیا گیا اور کچھ نے مسلمانوں کو تعلیم دے کر آزادی حاصل کی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی قسمیں ہم بیان کریں گے۔ بدر کی فتوحات نے مسلمانوں کو مضبوط کر دیا، لیکن قریش نے ان اپنی توہین سمجھا۔ وہ بدلہ لینے کے لیے تیاری کرنے لگے اور بہت جلد ایک اور عظیم جنگ ہونے والی تھی۔ والسلام، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔